بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، میرے ساتھ ہیں ابراہیم عباسی صاحب۔ آج خاور ملکہ صاحب کو پریس کانفرنس کرنا پڑی اور وہ پریس کانفرنس پاکستان کے سارے جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے وہ پریس کانفرنس دکھائی۔ اب اس پریس کانفرنس کے پیچھے وجہ کیا بنی، کیوں ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، وہ ابراہیم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ابراہیم، آج خاور ملکہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، اس پہ سماعت ہوئی جو مسترد کر دی گئی درخواست کے جو ٹائم فریم رکھا گیا نا کہ کیس کا فیصلہ اس ٹائم تک آئے، کیونکہ شروع سے دیکھ رہے ہیں خاور ملکہ صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو جتنا لمبا کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شاہ رخ ارجمن صاحب نے جب فیصلہ سنانا تھا 1 مہینے کی پروسیڈنگ کے بعد، اس پہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، پھر انہوں نے وہ جو کیس تھا وہ کسی اور عدالت کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ آج پھر سے یہ درخواست کہ ڈیلے ہو جائے، پھر پریس کانفرنس کیا مجبوری بنی کہ ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی بہت آج؟ بہت شکریہ حسین بھائی، بہت ساری اہم چیزیں ہیں جن کو پہلے دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ، جو اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس سے بنیادی طور پہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے، اس کو تبدیل کیا جائے۔ اس کے جو گراؤنڈس تھے نا وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جس کی بنیاد پر یہ مسترد کیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو لائرز ہیں، جو لائر ہیں خاور مانیکا کے، وہ انہوں نے کہیں جانا ہے، اس وجہ سے بیرون ملک انہوں نے جانا ہے زیارت کے لیے، انہوں نے میرے خیال سے عراق جو ہے وہ جانا ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ پروسیڈنگ کے دوران موجود نہیں ہوں گے، لہٰذا جو یہ سارا ٹائم فریم جو ہے دیا گیا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے۔ صحیح۔ یہ تقریباً سوا 9 یا 9:30 بجے اس کیس کی پہلی سماعت ہوئی۔ وہاں پہ جو ایڈوکیٹ تھے رضوان عباسی صاحب، وہ خاور مانیکا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ہائی کورٹ کے اندر، وہ موجود نہیں تھے۔ جونیئر کونسل کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ اب بیزی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ ابھی جو ہے ٹائم دیکھا اس وقت عدالت نے، انہوں نے کہا کہ ہم 11:30 بجے اس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے، بلکہ 11 بجے ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، اور اس کے اوپر جو اگر کوئی نہ بھی آئے کوئی وکیل تب بھی ہم اس کو سنیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے انہوں نے آگے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالت نے اگر پہلے ٹائم فریم دے دیا ہے، اب وہ واپس جو ہے وہ اس کو سیٹ بیک نہیں کر سکتی، واپس نہیں لے سکتی، کیونکہ پہلے جو کیسز ہیں وہ ٹرائل جو ہے جیل میں ہوا، اس کو دوبارہ چیلنج کیا گیا، اور فیصلہ جو ہے وہ جو شاہ رخ انجمن شاید میرے خیال سے جی جی انہی کے پاس یہ کیس تھا، انہوں نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراض کیا گیا خاور مانیکا کی جانب سے، تو اس وقت انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا کہ میں اس کو فیصلہ نہیں سناؤں گا۔ وہ معاملہ سارا ہائی کورٹ کو دوبارہ بھیج دیا۔ ہائی کورٹ نے جو اس کے بعد جو افضل مجوکا صاحب کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ عزت میں نکاح والا جو کیس ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا، اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ اب وہ جو سارا معاملہ وہاں پہ ہوا، وہ جو دلائل تقریباً 11 بجے تک دلائل مکمل ہوئے، اس میں جو ہے وہ خاور مانیکا کے جو وکیل تھے رضوان عباسی، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عدالت کا یہ اختیار ہے کہ اگر وہ کسی کو ضمانت دیتی ہے تو وہ اس کو ضمانت ختم بھی کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ ٹائم فریم کسی لوور کورٹ کو دیتی ہے، کسی متحد عدالت کو دیتی ہے ہائی کورٹ، تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ اس کو واپس بھی لے سکتی ہے۔ اب یہ سارا معاملہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے وہاں پہ مخالفت کی گئی، تو اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو ہے وہ اس کیس کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا کہ 11:30 پونے 12 بجے جا کر انہوں نے فیصلہ سنایا اور ان کی درخواست مسترد کر دی۔ اب جس وقت درخواست مسترد ہوئی، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد، جب پونے گھنٹے بعد ایک پریس ریلیز آئی جی جو ہے وہ پاکستان نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی، اس کے اندر لکھا گیا کہ 4:30 یا 4:20 کے اوپر جو ہے وہ خاور مانیکا جو ہے وہ خطاب پریس پریس کانفرنس کانفرنس کریں گے۔ کریں گے۔ اسی وقت ہمیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا، کیونکہ جو کورٹس کور کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کس کس نوعیت کی کیسی کیسی پریس کانفرنس جو ہے وہ آج کل نظر آ رہی ہوں، خاص طور پر خاور مانیکا کی پریس کانفرنس جو تھی وہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ اب انہوں نے جو پریس کانفرنس میں آگے بڑھی ہے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ اپنی گھر کی اس کی فکر نہیں ہے کہ میری فیملی کے ساتھ کیا ہو، مجھے پورے پاکستان کی جو ہے وہ فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک کارپوریٹ سیکٹر کا جو آدمی ہوں، مجھے وکیل ملنے آتے ہیں، اور وکیل ایک انہوں نے کسی نام لیے بغیر کہا کہ مجھے ایک وکیل ملنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے آپ کا، اس کے بعد لوگوں کے اندر اتنا جو نیگیٹو رسپانس یا نیگیٹو افیکٹ جو ہے اس کا پڑا ہے کہ جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں وہ با کے اب شادی کر رہی ہیں، اور جو ہے کورٹ میرج جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ وہاں پہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ اب دوسری اگر ہم اس کو بات کریں، یہ پریس کانفرنس کیوں کی، مین سوال یہ ہے، جی جی مین سوال یہ ہے کہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی، اس موقع پہ کیوں کی گئی۔ اس کو اگر آپ دیکھیں، افضل مجوکا صاحب، ایک تو یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے شاید افضل مجوکا صاحب جو ہے وہ کہیں مینج نہیں ہوئے، صحیح
फैसला जो है वो उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में देना है। सही। इस वजह से उनको प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहाँ पे आइनी और कानूनी हवाला जात के अलावा जो है वो हदीस और कुरान के हवाला जात भी जो है वो बिल्कुल। दिए गए। उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की अदालतें कैसे तयन कर सकती हैं कि 39 दिन इद्दत का टाइम है, 45 दिन टाइम है, जबकि कुरान के अंदर फलां फलां चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। अब ये सारा मामला उनके वकील अब वहाँ पे बुनियादी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया केस के मेरिट्स के ऊपर। जी। केस के मेरिट्स जो होते हैं वो हमेशा कोई भी वकील भी अगर हो वो भी आगे मीडिया के सामने बात नहीं करता, नहीं क्योंकि करता। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अदालत के सामने सब जुडिस मैटर है, इस पर नहीं बिल्कुल बात की जाती ओपनली। बिल्कुल नहीं बात कर ही नहीं सकते। मेरिट्स के ऊपर बात करना भी जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि अदालतें भी इस चीज़ से रोकती हैं कि वकील खुद भी बल्कि इस चीज़ को समझते हैं, वो मेरिट्स के ऊपर बाहर बात बिल्कुल नहीं करते। ये प्रोफेशनल जितने भी वकील हैं, आम वकील भी अगर कोई हो वो भी इस तरीके की बात नहीं करता जो आज खबर मानिका ने आगे प्रेस वो कॉन्फ्रेंस तो में जो बकायदा जज बने हुए थे, उन्होंने जज मुजरिम करार दे दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं वो मुजरिम है, उन्होंने कौम से झूठ बोला। दूसरा तारिक मतीन साहब हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज बात की कि मैंने जो मीडिया के अंदर कुछ मालकान हैं या जो असर और रसूख वाले लोग हैं मीडिया के अंदर, उनसे गुफ्तगू की और उनसे मैंने पूछा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का आपको कहा गया था कि ये दिखानी है लाइव। एक तो यह कि पीटीवी हमारे टैक्सों पे चलता है, कौम के टैक्सों पे चलता है, पीटीवी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर क्यों था कि उसने इसको लाइव कट किया। दूसरा, तारिक मतीन साहब कहते हैं कि मालकान से जब मैंने पूछा या लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी प्रेशर तो था कि ये काटनी है, ये लाइव कट करना है लाइव कट इसको। करना दिखाना है। फिर उन्होंने कहा प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से था, तो आगे से जवाब उन्होंने कहा कि मुझे मिला कि जी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। इसका मतलब है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करवाई गई, प्रेशराइज करने के लिए करवाई गई। बिल्कुल इसी तरह हुआ है। और दूसरा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनको तो ये एक उनके जो आया है उनका फैसला, उसका रिएक्शन इस वजह से हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये पहले से मामला इस मामले के ऊपर उन्होंने बात नहीं की कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इस तरह की कोई बात नहीं उन्होंने की। बुनियादी तौर पर उन्होंने सारे मेरिट्स जो है वो डिस्कस किए, मेरिट्स के ऊपर उन्होंने बातें की जो वहाँ पे करनी नहीं चाहिए थी। इसका एक ही मकसद जो है मेरी समझ में आया है वो ये है कि जो अफजल मजूका साहब हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाए, मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट की जाए कि जो खबर मनिका साहब है उनको प्रेशराइज़ किया गया। अब एक तो उनका केस इस वजह से बड़ा कमज़ोर है क्योंकि उन्होंने आके 5-6 साल के बाद आके एक दरख्वास्त जी, जी। दायर की। कस्में प खाते रहे हैं ये, कलमे कस्में पढ़ के खाते रहे, कस्में खाते रहे हैं कलमे कि पढ़ते रहे, इमरान खान से ईमानदार शख्स कोई नहीं है। कोई नहीं है। सारा उनकी पार्टी के अंदर कोई उनको कोर कमेटी के शायद ये मेंबर भी रहे हैं गालबन। जी, जी। तो ये सारा मामला जो था ना ये इसी तरह महसूस होता है कि जिसका प्लानिंग के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से की गई ताकि अदलिया के अंदर जो जजेस हैं इस केस को सुन रहे हैं, जिन्होंने सुनना है, उनको प्रेशराइज़ किया जाए। अवाम के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो मामलात हैं या उनकी जो शादी है वो मशकूक है। खबर मानिका को जो है वो एक मज़लूम शख्स के तौर पर मीडिया के सामने रखा जाए। आज एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर, वहाँ पे सलमान सफदर साहब की तरफ से बड़ा दिलचस्प एक मुकालमा हुआ। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो खबर मानिका हैं इनकी फैमिली के अंदर जो है वो ये कहते हैं कि मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा, तकलीफ जी। में है, 5 बच्चे हैं, उनकी तरफ से अदालत में नहीं कोई कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। और ओन चौधरी आगे क्या, ओन चौधरी तो उनके बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, फैमिली से कोई ताल्लुक भी बिल्कुल नहीं है उनका डायरेक्ट, ये वो तो इमरान खान की वजह से ताल्लुक बना था। बिल्कुल फिर दूसरी चीज ये इब्राहिम के सवाल किसी का भी जवाब नहीं दे सके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ज़ाहिर है वो देंगे ही नहीं। अब उन्होंने जब जो वो चीज़ें वीडियो वाली भी बात की, जो इनकी बच्चियों की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कुरान पे हलफ दे के कहा था कि हमारी वालदा ने कोई इस तरह की गलत हरकत नहीं की, उस पे भी कोई जवाब नहीं दे सके। बाकी जो भी वहां पे इनसे सवाल किया गया तो उससे उन्होंने राय फरार इख्तियार की। इसका मतलब ये है कि इस केस में इनको कुछ नजर आ गया शायद कि इमरान खान के हक में फैसला आने वाला है। ये मजबूरी है। ये क्योंकि देखिए इतना घटिया केस आज तक आपने, क्योंकि हमेशा अदालतों को कवर किया है, शायद नहीं देखा होगा कि औरतों की माहवारी के मामला जो है वो डिस्कस अदालत होते में हो, डिस्कस होते हो, या किसी औरत पर निकाह करने की जो बेस पे उसको उसको अदालत में जुर्म जो साबित है वो करने की जुर्म साबित कोशिश कर की, दिया गया उस पे। उसके साथ जुर्म तो साबित अब करने की दूसरी कोशिश की जानिब गई। इब्राहिम एक खबर और आई कि क्या जो आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी ने जो 3 मुकदमात में जलाओ गिराओ के 9 मई वाले वाक़यात थे, इमरान खान की जमानत को मुस्तरद किया, खारिज की उनकी जमानतें। क्या ये इसी चीज़ का खौफ है कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि साइफर का जब फैसला आया उसके बाद कुरैशी साहब के ऊपर कोई गिरफ्तारी के मामला नहीं थे, वो गिरफ्तारी डालने के लिए 7 मुकदमात जो 9 मई के थे उसमें उनकी जमानत मुस्तरद की, गिरफ्तारी डाली गई। सेम बिल्कुल वैसे ही आज 2 बजे जज साहब ने वो फैसला जो है वो लिखवाना शुरू किया और 6:30 तक वो फैसला लिखवाते रहे और लिखते रहे। जमानतें मुस्तरद करते रहे।
کیا یہ شکست ہے ان کی عدت نکاح کیس میں کہ جس کی وجہ سے اب دوسری جانب تک عمران خان گرفتار رہے ہیں، جیل کے اندر رہے ہیں، تو وہاں سے ضمانتیں خارج کر دی گئی؟ دیکھیں ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، جس طرح کا ان کا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک امیج ہے نا ان جی کی، جی تو اس حوالے سے کوئی معمولی سا کیس بھی ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے. اور یہ جو کیس تھا عدت میں نکاح والا، یہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر رپورٹ کیا اور پاکستان کا مذاق اڑایا ان جی لوگوں نے جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو اس کے اوپر ڈسکس کیا. وہاں پہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے اس طاقتور لوگوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے کہ جنہوں نے کیسز بنائے. کیونکہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت، یا سیاسی جو جماعتیں ہیں یا سیاسی جو لوگ ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس بڑا بھونڈا ہے. سینئر صحافیوں کا بھی یہی جو ہے وہ اسٹانس ہے کہ یہ بڑا بھونڈا کیس ہے، اس طریقے کا کیس جو ہے وہ نہیں نہیں ہونا ہونا چاہیے چاہیے. تھا. اب یہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے، اس میں تو یہ وہی کیس ہے اس وقت جس میں وہ گرفتار ہے. باقی تمام میں کہیں ایک میں سائفر میں بری ہو گئی، کہیں میں سزا معطل ہے توشہ خانہ میں. اور ساتھ میں جب ابھی 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس تھا وہ بھی بڑا اہم کیس ہے، اس وجہ سے اگر عدت والے کیس میں ان کو بری کیا جاتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی جلد از جلد جو ہے وہ سنائی سنا جائے گی. صحیح. اب یہ ایک قسم کا بیک اپ کے طور پر اس سارے معاملے کو جو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جو آج فیصلے دیے ہیں، یہ بیک اپ کے طور پہ کیا گیا ہے کہ اگر وہاں سے 190 ملین پاؤنڈ میں بھی کچھ جو ہے وہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں رہ جاتی ٹائم ہیں، تو لگ جاتا ہے تو ہاں 12 جولائی کو اگر اس کا بھی فیصلہ، کیونکہ 12 جولائی کے بالکل غالباً ٹائم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، آخری دن، آخری دن ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب پہ کوئی پرچہ نہیں رہتا. بالکل. اب ایک اور بات ابراہیم، آج جو کالک پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپل پارٹی نے اپنے منہ پہ ملی ہے، اور وہ جو ایک سمری جاری کی گئی ہے، ایک نیا قانون بنا دیا گیا کہ جناب جو خفیہ ادارے ہیں وہ 18ویں گریڈ سے اوپر کا کوئی بھی افسر ہوگا نا تو وہ ریکارڈ کر سکتا ہے واٹس ایپ کے میسیجز، کالز، یا کوئی بھی جو ٹیلی کام سے بھی رابطہ کرے گا کسی کے ساتھ تو ریکارڈنگ کی اب اجازت دے دی گئی ہے، اس کو قانون بنا دیا گیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کل کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے اپنے ان فیصلوں کو؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب جو جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے. بشرا بیوی کی درخواست ہے، نجم ثاقب صاحب کی جو درخواست ہے، لطیف کھوسہ کے جو بیٹے ہیں لطیف کھوسہ خود بتاتے خود اس کیس کو جو ہے وہ آرگو کرتے رہے. وہ اس کیس کے اندر جب بڑی اہم ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی. پی ٹی اے کی رپورٹ میں بتایا کہ 40 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستانی ایسے ہیں جن کی سرویلنس کی جاتی ہے، ان کی جی ٹیپ ریکارڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب وہاں پہ پیش ہوئے، اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے، پی ٹی اے چیئرمین پی ٹی اے وہاں پہ پیش ہوئے، ڈی جی جو ہے وہ آئی بی وہاں پہ پیش ہوئے، سارے ایف آئی اے کے حکام وہاں پہ پیش ہوئے، سارے ٹیلی کام آپریٹرز جو ہے وہ ان کو بلایا گیا، ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں ان کو وہاں پہ بلایا گیا، جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے، ڈیٹا ایکسپرٹ، ان کو وہاں پہ بلایا گیا. سب سے وہاں پہ رائے دی گئی. وہاں پہ ٹیلی کام کمپنیز نے جا کے وہاں پہ انکشاف کیا کہ لائسنس کیونکہ ہم نے پی ٹی اے سے لینا ہوتا ہے تو ہم سارا جو سسٹم ہوتا ہے خود لگاتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی اے ہمیں جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے، اور ہمارے جو انہوں نے بتایا کہ کون کہاں انہوں نے جو ہے وہ ایکسیس دی ہوئی ہے صحیح. جو ہے وہ اداروں کو جہاں سے وہ جو ہے وہ کال ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ ان کا لائسنس کا ایشو ہوتا ہے پی ٹی اے سے، وہاں پہ پھر جو ہے وہ جیسے بابر ستار نے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا چیئرمین پی ٹی اے کو. ان کو یہ کہا کہ آپ نے مس گائیڈ کیا عدالت کو. جی وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا جیسے بابر ستار نے کیا اس طرح کا کوئی قانون ہے، انہوں نے کہا بالکل اس طریقے کا قانون کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا حوالہ دیا 2013 کا صحیح. کہ اس کے اندر جو سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ سرویلنس جو اگر دہشت گردی کا کوئی معاملہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کال ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، پورے جو ہے وہ یو کے میں ہوتا ہے، یو ایس اے میں ہوتا ہے، مختلف انہوں نے مثالیں دی. اب وہاں پہ سوال یہ تھا جیسے بابر ستار صاحب کا، آپ نے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر جو فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سمری جاری کی، قانون بنایا، اس کو ایک رولز بنائے آپ نے، اب مجھے اس کے منٹس لا کے دیں. اب وہ انہوں نے اگلی سماعت کے اوپر دینے. صحیح. اب اسی کے بچنے کے لیے انہوں نے دوبارہ کیبنٹ کی میٹنگ بنا کے ایک نیا جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ کوئی سرویلنس جو ہے وہ کر سکتی ہے. اب اس کی چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو ایجنسی ہوگی وہ صرف خفیہ اداروں کے جو دہشت گردوں کی کال ریکارڈنگ کرے گی؟ جی اس جی قسم کا یہ پورے جو ہے وہ سسٹم کے لیے بڑا خطرہ ہے. اب میری اگر کوئی کال ریکارڈنگ کر دے، کل آ کے وہ کلیم کرے یہ دہشت گرد ہے، تو میرے لیے اگر عدالتیں آزاد نہیں ہیں تو میں تو اپنے آپ کو جی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. بالکل ایسی. اب قانون جب تک واضح نہیں ہوگا، جیسے بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ ایک واضح قانون بنائیں اس قانون کے ذریعے، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کن کن لوگوں کی اور کیسے کیسے جو حکومت ان کی سرویلنس کر رہی ہے. یہ بالکل غیر قانونی کام ہے کہ آپ کسی کی بھی سرویلنس جو ہے وہ کرتے ہیں.
اب یقینی طور پہ کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، ممکنہ طور پہ یہ چیلنج بھی ہو سکتی ہے، اگر چیلنج نہ بھی ہوئی تو یہ جس وقت جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس یہ کیس لگے گا اس کا ذکر ضرور کیا جائے گا وہاں پہ، پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار اس کے اوپر کیا آبزرویشن دیتے ہیں، اور لطیف کھوسہ کے جو لطیف کھوسہ خود ہیں، ان کے بیٹے جو شہباز کھوسہ، وہ وہاں پہ عدالت کے سامنے کیا دلائل دیتے ہیں، اور کیا وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہوگا. اور ساتھ میں یہ جو ابھی بھی سینئر اعتزاز احسن صاحب بھی آج کہتے ہیں یہ بالکل غیر قانونی ہے. عمر ایوب صاحب نے بھی آج یہی بات کی نا بالکل کہ انہوں نے اپنے گلے کے گرد جو ہے وہ پھندا باندھ لیا، یہ بندہ باندھ عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے. عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے. اور یہ بڑا جو ہے وہ ایک سرولنس کا اگر آپ باقاعدہ قانون بنا دیں کہ کن کن لوگوں کی ہوگی، جی اب کیسے کی جائے کیٹیگری گی، کر دیں کوئی اس کیٹیگری طرح کی. بنا دیں. آپ نے ایک قسم کی ادارے کو جو ہے وہ آزادی دے دی ہے، کوئی جس کی چاہے حالانکہ آزادی ہم نے لی تھی انگریزوں سے، بالکل لیکن یہ اب ان سے آزاد کروا کے ہمیں کسی اور کے حوالے کر دیا گیا بالکل کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آزادی سے نہ واٹس ایپ پہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ میسج پہ، نہ کال پہ. نہ کال پہ. باقی ابراہیم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.